آج سورۃ الحجر شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را واللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، وقرآن مبین، اور قرآن کریم کی جو مبین کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ ربما الحمدللہ 13واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ ربما بسا اوقات یود الذین کفروا، پسند کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، وہاں جا کر یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو ابھی ان کی تمنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں وقت تھا مسلمان بنتے، ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذرہم، چھوڑ دیجیے انہیں، یأکلوا، کھائیں، ویتمتعوا، اور فائدہ اٹھائیں، بس دنیا میں فائدہ اٹھاتے رہیں، کھائیں پیئیں مزے اڑائیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور ان کو غفلت میں ڈالا امید نے، غفلت میں ڈالے انہیں امید۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس عن قریب وہ جان لیں گے، عن قریب پتہ چل جائے گا حق کیا تھا اور ہم نے کتنی بڑی غلطی کی کہ ہم نے حق کو قبول نہیں کیا۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے بس۔ وَمَا أَهْلَكْنَا، اور نہیں ہلاک کی ہم نے، من قریۃ، کوئی بستی، الا ولہا، مگر اس بستی کے لیے، کتاب معلوم، ایک نوشتہ لکھا ہوا تھا، وقت متعین تھا، لکھا ہوا تھا ہمارے یہاں۔ ما تسبق من امت، نہیں آگے بڑھتی کوئی امت، نہیں آگے بڑھتی کوئی امت، من اجلہا، ما تسبق من امت اجلہا، اجلہا اپنی میعاد سے، ما تسبق من امت، نہیں آگے بڑھتی کوئی امت، اجلہا، اپنی میعاد سے، اپنے وقت سے، جو اس کا ٹائم طے اور مقرر، اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ وما یستأخرون، اور نہ ہی پیچھے ہٹتی ہے، جو وقت متعین اور طے شدہ ہے، مقرر ہے، اسی وقت متعین اور طے شدہ وقت پر ان پر عذاب آ جائے گا۔ وقالو، اور کہا ان لوگوں نے، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، اے وہ آدمی، نزل علیہ الذکر، اتاری گئی جس پر نصیحت، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا جا رہا ہے، قرآن اتارا گیا، انک لمجنون، بے شک تو البتہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ لو ما تأتینا، کیوں نہیں لاتے آپ ہمارے پاس، بالملائکۃ، فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر ہیں آپ سچوں میں سے۔ اے وہ شخص جس پر وحی نازل ہو رہی ہے، تو دیوانہ ہے، فرشتے کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس جو آ کر تائید کریں کہ ہاں یہ اللہ کا نبی ہے، فرشتے آئیں۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو۔ ما ننزل الملائکۃ، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ فرشتے حق کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کی مرضی اور چاہت اور مشیت پر آتے ہیں، تمہاری فرمائشوں پر تھوڑے ہی آتے ہیں، اس لیے کہ تمہاری فرمائش حق نہیں ہے۔ وما کانوا، اور نہیں ہوں گے وہ، اذن، اس وقت، منظرین، مہلت دیے ہوئے،
جس وقت فرشتے آ جائیں گے پھر مہلت تو وہ تو پھر عذاب لے کر ہی آئیں گے، وہ عذاب لے کر ہی آئیں گے، ویسے نہیں آئیں گے۔ پھر لکھیے سورت کا نام سورت الحجر، اس کا درس نمبر 1، آیت نمبر 1 تا 8 آج کے سبق میں آپ نے پڑھی ہے۔ سورت، پہلے اس کا عنوان لکھ لیجئے، کوائف سورت، حقانیت قرآن، حقانیت قرآن اور تردید شبہات منکرین، منکرین کے، مجرمین کے شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ سورت کا نام ہے سورت الحجر، یہ سورت مکی ہے، مکی دور میں نازل ہوئی۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 54 ہے، یعنی 53 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو گئی تھی، اور ترتیب قرآنی میں اس کا نمبر 15 ہے۔ اس صورت میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں کل کلمات 654 ہیں اور حروف 2770 ہیں، 2770 حروف پر یہ صورت مشتمل ہے۔ سورت کا نام حجر، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ حجر ایک وادی کا نام ہے جو مدینہ اور شام کے درمیان تبوک کے قریب واقع ہے۔ سینکڑوں سال قبل قوم سمود جیسی طاقتور متمدن قوم یہاں آباد تھی۔ 1700 بڑے شہر اور قصبے تھے یہاں پر۔ آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں، کئی ساتھی وہاں پر گئے ہیں اور وہاں تصویریں بھی بنا کر بھیجی ہیں۔ تو اس صورت میں اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کے حالات کو بیان کیا گیا۔ تو اسی وادی حجر کے نام سے سورت کا نام سورت الحجر رکھا گیا۔ تو حجر والوں کا تذکرہ ہے جن کے پاس حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لاتے رہے، لیکن انہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو ٹھکرایا، انبیاء کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کی بات کو نہ مانا، تو بالآخر ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اس صورت میں یہی بات بتائی جائے گی کہ اگر اے مکہ والو تم لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور میرے نبی کی تکذیب سے بچنا، ان کی تصدیق کرنا تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔
اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس نبی کی مان کر چلنا، اتباع کر کے چلنا، ورنہ بچ نہیں سکتے۔ سورت کے مضامین کیا کیا بیان ہو گئے سورت میں، ایک نظر دیکھ لیجئے۔ چونکہ سورت مکی ہے اور آپ کو مزاج معلوم ہے مکی صورتوں کا، مکی صورتوں میں بنیادی عقائد بیان ہوتے ہیں جن میں توحید، رسالت اور عقیدہ معاد، قیامت، اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ گزشتہ صورت میں مسئلہ رسالت کو ذرا تفصیلاً بیان کیا، اب اس صورت میں مشرکین اور منکرین کو جو مہلت دی جاتی ہے اس کو تفصیلاً بیان کیا۔ گزشتہ صورت میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اس میں حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ توحید کے زبردست قسم کے دلائل اس میں بیان کیے گئے، منکرین نبوت کے بہت سارے شبہات کے جوابات دیے گئے، قیامت کو ثابت کیا گیا، ساتھ ساتھ اہل ایمان کو تسلی بھی دی گئی کہ تم نے کفار کی شرارتوں سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مہلت دی ہوئی ہے اس سے تم نے پریشان نہیں ہونا، یہ ان کا امتحان ہو رہا ہے، آخر کار سخت عذاب اور سزا میں یہ مبتلا ہو جائیں گے۔ باقی ربط بالکل واضح ہے۔ گزشتہ صورت کی طرح اس صورت کا آغاز حقانیت قرآن سے ہی کیا گیا۔ اس صورت میں بھی حروف مقطعات کے ساتھ ابتدا کی گئی ہے، باقی اس کی تفصیل کئی بار آپ کے سامنے عرض کر دی گئی۔ ختمی فیصلہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، تعویلات کیوں کی گئی، مفہوم کے قریب کرنے کے لیے۔ متاخرین میں بعض باطل طبقوں نے اس کے غلط معنی اخذ کرنے شروع کیے، متشابہات میں پڑے، تو پھر بعض علماء نے قریب کرنے کے لیے اس کی کچھ تعویلات کی ہیں، لیکن حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کبھی اللہ کے نبی سے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں، کیا مطالب ہیں ان کے، نہیں پوچھا۔ بس اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں، یا صورتوں کے نام ہیں، یا اللہ کے نام ہیں، یا اللہ کے نام کے مخففات ہیں، جیسے الف سے انا، لام سے اللہ، را سے رؤیت، ان اللہ ارا، سب کو جمع کریں، میں اللہ ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری حرکتوں کو، تمہارے کارتوتوں کو، تمہارے افعال و کردار کو، تمہارے اعمال و اقوال کو میں دیکھ رہا ہوں۔ جب میں دیکھ رہا ہوں تو جزا اور عمل کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تمہارا کوئی عمل مجھ سے چھپا ہوا پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک عمل کا میں حساب لوں گا۔ بہرحال ختمی فیصلہ جو صاحب جلالین نے کیا وہ یہی ہے، واللہ اعلم، اللہ کو پتہ ہے کیا مطلب ان کا، ہمیں کوئی پتہ۔ جو اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے رکھا ہے، جو مقصد ہے، بس ہمارا اس پر ایمان ہے، اس کی کیا مراد ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، جو بھی اللہ کی مراد ہے آمنا و صدقنا۔ فرمائے یہ آیات جن کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں، ابھی ترجمہ آپ نے پڑھا کہ یہ آیات کون سی آیات، جن کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں، یہ آیات ایک عظیم الشان کتاب کی آیتیں ہیں، جو روشن کتاب ہے، یعنی قرآن کریم۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم کی۔
قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. تو لہذا جب یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، واضح کتاب کی ہیں، کتاب مبین کی ہیں، تو اس کا اتباع کرنا بھی ضروری ہے. تکذیب مت کیجیے، انکار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت پھنسائیے، جہنم کا شکار مت بنیے، عذاب کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچائیے. اس کتاب کی تصدیق کیجیے، اس پر ایمان لائیے. ہر آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کتاب کی کتنی بات ہم مانتے ہیں، کتنا ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے کتنے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت دیا ہے. ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس قرآن کو ہم نے کتنا وقت دیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. کبھی کسی استاد سے پڑھنے اور سیکھنے کی تمنا اور چاہت ارادہ کی ہے، شروع کی ہے، ابتدا کی ہے. ہر آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے. کتنی عظیم کتاب جو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. کبھی ہم نے یہ فکر کی کہ آئیے اللہ اس کلام میں ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیغام کیا دیا، مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس کتاب میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں مخلوق کو، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے، تمہارے ذریعے دنیا کو آباد کرنے کا مقصد کیا ہے. جنت اور جہنم دو جگہیں بنائی ہیں، ان میں سے کس کو آباد کرنے کی تمہاری کوشش ہو رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے تم نے، غور کیا؟ تو اتنی عظیم کتاب جس کو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، انسان کیا آج مسلمان ایمان والے کلمہ پڑھنے والے اتنی بے بسی کا شکار ہیں کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے. باقی ہر کام کے لیے وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، ٹائم بھی ہے، پیسہ بھی لگاتے ہیں. نہیں لگاتے تو اللہ کی کتاب کے لیے نہیں وقت دیتے تو اللہ کے قرآن کے لیے نہیں دیتے. کتنی بڑی جرأت اور ہمت کی بات ہے یہ، اور کتنی بڑی غفلت کی بات ہے یہ. کتنا قرآن کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، غفلت برتی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام کیا ہے. آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں. احسان جانیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا، کہ جنہوں نے ترجمہ کر کے پیش کر دیا. جب انہوں نے بھانپ لیا کہ امت کا زوال کیوں آ رہا ہے دن بدن، وجہ کیا ہے، لوگ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ساری زندگی اسی پر زور دیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اور ان کے سارے خاندان نے، اور پھر آگے ان کے شاگردوں نے، دارالعلوم والوں نے اسی پر زور لگایا کہ لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں، اس لیے زوال کا شکار ہے. تو لہذا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دروس کے حلقے، درس و تدریس کے حلقے، قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے حلقے قائم کیے جائیں، کلاسیں لگائی جائیں، تاکہ مرد بھی اور خواتین بھی قرآن کو سیکھ سکے. احسان سمجھیے، اللہ کی نعمت سمجھیے کہ اللہ تعالی نے اتنی نعمت کیا پر اتنا احسان کیا، جہاں جدید اشیاء اور جدید سہولیات آتی ہیں تو جہاں ان کے نقصان آتے ہیں ان کے فوائد بھی ہیں. انٹرنیٹ، یہ جو بچھا ہوا جال ہے، جب آپ اس میں انٹر ہو جائیں اس جال میں تو پھنس جاتے ہیں نا. انٹرنیٹ، تو جال میں جو انٹر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، پھر پھنس جاتا ہے. تو لہذا پھنسنے کے بجائے اس میں انٹر ہو کر دین کا کام کیجیے. تو جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے تو آپ
دیکھیں آپ میں کوئی کہاں بیٹھی ہیں، کوئی پاکستان میں، کوئی کس ملک میں، کوئی کس ملک میں، تو آپ قرآن سیکھ رہی ہیں، یہ اللہ نے ایک سہولت دی ہے. تو لہذا ان جدید سہولیات کو لایانی نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے فوائد بھی ہیں. اس کے ذریعے سے آپ بہت دین کا کام کر سکتے ہیں، بہت دین سیکھ سکتے ہیں. اس میں اوروں کو بھی شامل کیجئے تاکہ اللہ کی کتاب وہ بھی سیکھ سمجھ سکیں، تو فائدہ اس کا بھی آپ کو ہی ہوگا. حدیث میں آتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیر اور بلائی کے کام میں جو کسی کی رہنمائی کرتا ہے وہ بھی ایسی ہے گویا اس نے یہ کام کیا. اگر آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، کسی اور کو کلاس کے لیے لے آئیں، کسی اور کو بیچ میں شامل کر دیا پیغام پہنچا کے، جتنی عورتیں، جتنی خواتین، جتنی بچیاں آپ کے کہنے سے، آپ کے لانے سے، آپ کی ترغیب سے قرآن پڑھیں گی، جتنا سیکھنے پر ان کو ثواب ہوگا اتنا ہی آپ کو بھی ہوگا. یہ بھی ایک فائدہ مند بات ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی یہ قرآن عظیم ہے، اس کی قدر اور منزلت کو سمجھیے. 5 حقوق اس کے میں نے سابقہ سورت کے دروس میں بیان کیے تھے، آپ کے پاس نوٹ ہیں، ان کو سمجھیے اور ان پر عمل کی کوشش کیجیے تاکہ کل قیامت کے دن ندامت سے بچ جائیں، پھر اپنی زندگی پر افسوس نہ کریں، خسرت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو. اس لیے ابھی سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے نہ ماننے والوں کا انجام بیان کیا، جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا، قرآن کا انکار کیا، کل قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم قرآن کو مان لیتے، قرآن کو سیکھ لیتے، صاحب قرآن کی مان لیتے. لیکن یہ تمنا اب ان کی کیا ہے؟ لغو، بے فائدہ. اس لیے کہ دار العمل دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. وہ دار الجزا ہے، وہاں تو بدلہ ملنا ہے، تیاری یہیں پہ ہوگی. اور پچھلے سبق میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ وہ کہیں گے یا اللہ تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں جانے دے دیجئے، اب ہم مسلمان بن کے تیری بات مان کے آئیں گے. تو مہلت مل جائے گی؟ بالکل نہیں، ایک لمحے کے لیے کوئی مہلت نہیں ملے گی. فرمائے لمبی لمبی آرزوؤں نے ان کو غفلت میں ڈال دیا. یہ بڑی لمبی لمبی خواہشیں اور لمبی لمبی آرزویں کرتے ہیں، انہوں نے ان کو غفلت میں ڈال دیا. لمبی لمبی تمنائیں انسان کو غافل بناتی ہیں. میں اتنا بڑا کاروبار کروں گا، ابھی بڑی عمر ہے، ابھی ہم کون سا بوڑھے ہو گئے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، پھر توبہ بھی کر لیں گے، پھر داڑھی بھی رکھ لیں گے. ابھی کون سے، ہم تو جوان ہیں جی، ابھی چھوڑیں، کمانے دیں، کھانے دیں، ابھی نہیں آج کے لیے جاتے. تو بھئی آپ کے پاس ہے سرٹیفکیٹ کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ تو یہ لمبی آرزوؤں اور لمبی تمناؤں نے، شیطان کیا کرتے ہیں؟ انسان کو لمبی لمبی آرزویں ڈالتا ہے تاکہ انسان مزید غافل ہو جائے. انسان بھول جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، بس لمبی لمبی تمناؤں میں پھنسا ہوا ہے. لمبی آرزویں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا. تو یہ لمبی تمناؤں نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا ہے. یاد رکھیے، انہوں نے انسان کو خراب کر دیا. اس پر ایک واقعہ پہلے بھی درس کے اندر میں نے آپ کو سنایا تھا، جنہوں نے نہیں سنا دوبارہ بھی سن لیجئے اور اس سے محظوظ بھی ہوں کہ انسان کتنا بے وقوف ہے، کتنی لمبی آرزویں اس کی. شیخ سعدی رحمہ اللہ بڑے عجیب آدمی تھے، بہت عجیب آدمی تھے. ان کی کتاب ہے گلستان، اس میں انہوں نے ایک لکھا واقعہ کہ ایک مرتبہ میں سفر پہ نکلا، سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر میں ٹھہرا، تاجر کے گھر میرا قیام ہوا. اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ کھایا، باتیں کر 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 کے میری تجارت یہ ایسا ویسا، اتنا لاتا ہوں، اتنا بیچتا ہوں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لمبے لمبے قصے سنائے اس نے. فلاں جگہ میری تجارت، فلاں جگہ میری تجارت، فلاں جگہ میرا کاروبار، ہندوستان میں فلاں چیز کا کاروبار ہے، ایران میں فلاں چیز کا ہے، خراسان میں فلاں چیز کا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ساری رات وہ لگا رہا. تو میری یہ آرزو بھی پوری ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی. البتہ میری ایک آرزو اور ہے، وہ ابھی باقی ہے. آپ دعا کیجئے کہ میری وہ آرزو پوری ہو جائے، تو اس کے بعد میں
دکان ڈال کے بیٹھ جاؤں گا اور اسی پر گزارا کیا کروں گا. ایک آخری سفر میں نے کرنا ہے. شیخ سعدی پوچھنے لگے کیا آرزو ہے بھائی، کیا سفر ہے، کہاں کا ہے؟ کہنے لگا میں یہاں سے کچھ سامان لے کر چین جاؤں گا، چین میں جا کر اس کو فروخت کروں گا، پھر چین سے شیشہ خرید کر روم لے جا کر اس کو فروخت کر دوں گا، کہ چینی شیشہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور روم میں اچھے پیسے اس کے مل جاتے ہیں. پھر روم سے کچھ سامان لوں گا اور اسکندریہ جاؤں گا اور وہاں اس کو میں بیچ دوں گا. پھر اسکندریہ سے قالین لوں گا، ہندوستان لے جا کر ان کو فروخت کروں گا، اور ہندوستان سے گلاس خرید کر لے جاؤں گا اور حلب میں جا کر ان کو فروخت کروں گا. تو اس طرح کی باتیں اس نے کی. ساری دنیا کے طویل سفر کے اس نے منصوبے بنائے. پھر کہنے لگا آپ دعا کیجئے کہ میرا منصوبہ کسی طرح پورا ہو جائے تو اس کے بعد بقیہ زندگی قناعت کے ساتھ اپنی دکان پر گزارا کروں گا. یعنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابھی باقی زندگی بھی ہے جو دکان پہ گزارے گا. یاد رکھیے اس وقت کی بات ہے جب جہاز نہیں ہوتے تھے. اب ایک آدمی چین جاتا ہے، روم جاتا ہے، ہندوستان جاتا ہے، حلب جاتا ہے، اسکندریہ جاتا ہے، تو سال ہر سال چاہیے. تو بعد میں شیخ سعدی سے کہنے لگا بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ عورت نے اشعار میں اس کا جواب دیا کہ میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے، غور کے صحرا میں ایک بہت بڑا تاجر سامان لے کر خچر پہ جا رہا تھا. اس خچر نے اس کو لات ماری، یہ گر گیا، وہیں پر مر گیا، اور سارا سامان اس کا وہیں پر گرا پڑا ہے، اور زبان حال سے کہہ رہا تھا دنیا دار کی تنگ نگاہ کو یا تو قناعت بھر سکتی ہے یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اس کی تنگ نگاہ کو تیسری کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی. تو شیخ سعدی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں دنیا کے سوا دوسرا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. اسی کو کہتے ہیں حب دنیا، اسی سے منع کیا ہے. تو یہ ہے لمبی لمبی آرزوؤں کے واقعات. آپ خود اندازہ لگا رہے کتنی لمبی آرزویں کر رہا ہے یہ صاحب. تو یہ تمناؤں نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا. فرمایا ان قریب حقیقت کھل جائے گی، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ فوراً ہلاک نہیں کرتے، ایک میعاد ہے، ایک وقت متعین ہے. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اب اگلی آیت میں کفار کے شبہات کا ذکر کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شبہات کرتے تھے. مقصد ان شبہات اور ان اعتراضات سے کیا تھا؟ آپ کا انکار کرنا، آپ کو تنگ کرنا، پریشان کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ وحی کی جو کیفیات مختلف ہوتی تھیں، 5 طریقے تھے نزول وحی کے، وہ ابتدا میں آپ نے پڑھ لیے. تو ایک طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نیند کی کیفیت سی طاری ہو جاتی تھی. تو یہ مشرکین کیا کہتے تھے کہ یہ شخص دیوانہ ہے، یہ دیوانگی ہے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہتے تھے یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ دیوانہ ہے. حالانکہ بڑے بڑے ان کے شعراء اور بڑے بڑے ان کے لیڈر خود دیکھ کر وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اس شخص میں کوئی دیوانگی نہیں ہے. پھر بچنے کے لیے کہتے یہ شاعر ہے، تو ان کے بڑے بڑے شعراء کہتے یہ شاعر بھی نہیں ہے. اور اگر کسی نے جادوگر کہا تو بڑے بڑے جادوگروں نے کہا اس کی بات میں جادو بھی، جادو والوں کے کلام اور ہوتے ہیں، یہ جادو بھی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی جنون نہیں ہے، خود پاگل ہے. یہ جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتا وہ خود پاگل ہے، خود مجنون، خود دیوانے ہے. یہ طول عمل کی غفلت میں ڈوبے یہ نادان کفار کہتے ہیں وہ شخص جس پہ قرآن اتارا جا رہا ہے بلا شک تو دیوانے، یہ خود دیوانے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے.
کہتے تھے دنیا کے ناز و نعمت کو چھوڑ کر آخرت کی طرف ہمیں بلاتے، تو یہ دیوانوں والی باتیں، نقد کو چھوڑ کر ہمیں ادھار کی طرف بلا رہے. لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے. اصل تو آخرت ہی ہے، اصل گھر تو ہمارا جنت ہے، ہم تو یہاں پر مسافر ہیں. دنیا میں جو آیا یوں سمجھ لیجیے بیت الخلا میں جا کر دل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی آدمی واش روم، جب بیت الخلا یعنی واش روم، خالہ کا گھر نہیں، واش روم میں جا کر دل لگا کر کوئی بیٹھتا تو ایک ضرورت پوری کی واپس آ گیا. تو یہ ساری دنیا بھی ایسے ہی ہے. دنیا میں ہم ایک ضرورت کے لیے، ایک مقصد کے لیے آئے، پھر چلے جانے. کہتے تھے اگر تو سچا ہے تو فرشتے ہمارے سامنے لا جو تیری رسالت اور وحی کی گواہی دیں. لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا. آپ کے پاس فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کے مددگار ہوتے، آپ کے معاون ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہم فرشتے تو نازل کرتے ہیں لیکن حق کے ساتھ اترتے ہیں. فرشتے تو اللہ کے نبی کے پاس بھی آتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا. ہاں جب تمہیں جو نظر آئیں گے وہ پھر عذاب لے کر ہی آئیں گے. اور تم جو مطالبہ کر رہے ہو تمہاری فرمائش کے مطابق نہیں، تمہاری فرمائش ضد اور اعنات پر مبنی ہے. فرشتے آ بھی جائیں تب تم نے کون سا مان لینے، تب بھی تم نے جھوٹ بول لینے، دائیں بائیں کر لینی ہے بات. ہاں فرشتے جب اتریں گے پھر عذاب لے کر ہی آئیں گے. پھر جب تم مر رہے ہوگے پھر اپنے سامنے تم فرشتوں کو دیکھو گے، پھر تمہیں فرشتے نظر آئیں گے. لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ پھر مہلت وغیرہ کچھ بھی نہیں ملے گی. تو باقی ان کے شبے کا جواب یہاں پر ہو گیا. آگے اگلے شبے کا جواب کل کے سبق میں آ رہا ہے. اور ایک چیز یہاں پر قرآن کریم کے بارے میں گزری کہ یہ قرآن کریم ہے، کتاب مبین ہے، قرآن مبین، کھول کر بیان کرنے والا. تو کیا چیز کھول کر بیان کرتا ہے قرآن؟ اصول، قواعد. قرآن کریم اصول دیتا ہے، قاعدہ کلیہ بتاتا ہے. پھر اس کے جزیات کہاں ہوتے ہیں؟ حدیث میں. جو طبقہ منکرین حدیث کا انکار کرتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، سراسر جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی تھی بالکل وہ پوری ہوئی. اور وہ بندہ کوئی دور کا تھا بھی نہیں، آپ کے میاں والی کا تھا. تخت پر بیٹھتا تھا عبداللہ چکڑالوی، تخت پر بیٹھتا تھا. اور جب کوئی حدیث کی بات کرتے کہتے نہیں ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے بس. یہ اس کی عقل سے کنایا ہے، تکبر سے کنایا ہے. یا یہ کہ وہ بیٹھا ہوگا، کہیں علم کے لیے گیا نہیں ہوگا، خود مطالعہ کر کے انپڑھ آدمی ہوگا اور حدیث کو ٹھکرا دے گا. پھر اس کا سلسلہ آگے چلا. آج بھی منکرین حدیث اس وقت سے ابھی تک موجود ہے. کبھی اسلم جی راجپوری آیا، کبھی برق صاحب آئے، کبھی مشرقی صاحب آئے، کبھی سر سید صاحب آئے. تو یہ مختلف لوگوں نے آ کر حدیث کا انکار کیا. اور ابھی بھی ایک صاحب لگی میں غامدی صاحب جو حقیقت میں منکر حدیث ہے. تو اس طرح بہت سارے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں. حدیث کوئی چیز نہیں، بس قرآن ہے. بھائی دلیل کیا ہے؟ کہ جن قرآن مبین، قرآن کھول کر بیان کرنے والا ہے. سارے مسائل قرآن میں موجود ہیں، ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی سارے مسائل قرآن میں نہیں ہیں. قرآن میں جو یہ کہا تبیان لکل شیء، ہر چیز کو واضح کر رہا ہے، تو یہ اصول بتا رہا ہے، قواعد بتا رہے، اس کی تشریح حدیث کر رہی ہے. قرآن نے تو صرف اتنا ہی کہا نا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے کرو، کتنی پڑھو، کس وقت پڑھو، ان میں کیا کیا پڑھو، یہ کس نے بتایا؟ حدیث نے بتایا. قرآن نے ضابطہ دے دیا، زکوٰۃ ادا کرو، کتنی دو، کب دو، سونے پر کتنی، چاندی پر کتنی، یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ساتھ قرآن کی تشریح کرنے کے لیے آئے. تو حدیث قرآن کی تشریح ہے. بغیر حدیث کے قرآن کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں ہے. ایک عمل بھی حدیث کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا، ایک عمل بھی. اس پر تو ڈھیروں دلائل اور ان کے جو اعتراضات ہیں وہ تو الگ، وہ تو حدیث پڑھاتے وقت
اس کی بحث کی جاتی ہے زیادہ تفصیل کے ساتھ کہ منکرین کی طرف سے حدیث پر کیا کیا اعتراضات کیے گئے ہیں اور کیا کیا اس کے جوابات ہیں، اور حدیث حجت ہے، حدیث بھی وحی ہے، اس پر کیا کیا دلائل ہیں. یہ الگ ایک موضوع ہے اور لمبا چوڑا موضوع ہے، کوئی مختصر بات تو ہے نہیں. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جس طرح قرآن حجت ہے حدیث بھی حجت ہے، جیسے قرآن وحی ہے حدیث بھی وحی ہے. حدیث بھی الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں، لیکن ذہن میں کون ڈال رہے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہی نہیں تھے، وحی سے بات کرتے تھے، وحی آتی تھی بات کرتے تھے. تو ایک وحی جلی ہے جو قرآن ہے، الفاظ بھی اللہ کی جانب سے، اور ایک وحی خفی ہے جو حدیث ہے. تو وحی جلی اور وحی خفی میں یعنی قرآن حدیث میں فرق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، حدیث کی نہیں کی جاتی. قرآن کی تلاوت حالت ناپاکی میں نہیں کی جا سکتی، حدیث کی جا سکتی ہے. قرآن کے الفاظ بھی من جانب اللہ، حدیث کے الفاظ من جانب اللہ نہیں ہے، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو اور بھی بہت سارے فرق اصولی نے لکھے ہیں. آپ میں جو عالمات ہیں مصطلح الحدیث پڑھی ہوگی، یا اس طرح حدیث پر اصول حدیث کے حوالے سے دوسری کتب جو پڑھی ہیں ان میں اس کی بحث تفصیلاً آپ نے پڑھی ہے. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اصول اور ضابطہ بتاتے ہیں، حجت حدیث بھی ہے، حدیث ہی قرآن کی تشریح کرتی ہے. اب قرآن نے تو کہہ دیا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو. رکوع کا معنی جھکنا. کیسے جھکیں؟ جھکنا معنی ہے نا. تو نماز میں جھکنا کیسے؟ دائیں طرف نیچے ہو جائیں، بائیں طرف ہو جائیں، پیچھے کی جانب ہوں، آگے کی جانب، کدھر جھکیں؟ ہے تو جھکنا، لیکن کیسے جھکیں یہ حدیث بتاتی ہے. مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، نہیں غالباً مفتی رشید صاحب کے پاس. تو بہرحال ان میں سے کسی کے پاس آئے اور آ کر یہی بات انہوں نے کی کہ بھائی قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تو حدیث کو ہم نہیں مانتے، جو قرآن کہے گا بس وہی ہم نے کرنا ہے. اب سوال یہ ہے، عارض نے کہا پھر ایسے کرو، آپ لوگ جا کر پیشاب پیا کرو. وہ بگڑ گیا. آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عارض میں قرآن کی کسی آیت میں ہے کہ پیشاب حرام ہے؟ قرآن نے تو نہیں کہا نا پیشاب حرام ہے، تو پیا کرو. یہی حال ہے پھر. تو بعض بات ایسے لوگوں الزامی جواب بھی دینا پڑتا ہے. تو جیسے قرآن حجت ہے ایسے حدیث بھی حجت ہے، جیسے قرآن دلیل ہے ایسے حدیث بھی دلیل ہے. چلیں بس.